لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا کسی بھی سماج کا سدھار اس کی عورتوں کا سدھار ہے، اور کسی بھی سماج و سوسائٹی کا بگاڑ اس کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔ اسلام نے آپ کے بہت سارے حقوق دیے۔ ماں ہے تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کسی مرد کا کیریکٹر ویریفائی کرنا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو۔ بیٹی ہے تو اس کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کو تعلیم دے، تربیت دے، وہ جنت میں ہوں گا۔ آپ سے فرماتے ہیں میرے ساتھ۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کا کیا معاملہ؟ تو کہا 2 والا بھی۔ تو لہٰذا آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا احترام ہے۔ لا إله إلا الله ما لنا رب سواه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، المنار سینٹر کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن انشاءاللہ ایک الگ انداز میں ہوگا، تو آئیے میں آپ سب کے سامنے ہمارے آج کے مقرر کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید، آپ اسلامک ریسرچ سینٹر اورنگ آباد کے بانی اور صدر ہیں، الہدیٰ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اور آپ کو کئی دیگر اسلامی تنظیموں کی صدارت بھی حاصل ہے۔ آپ نے ماڈرن ایجوکیشنل ڈگریز بھی حاصل کی ہے، جس میں مشہور آپ کی ڈگری ہے بیچلرز آف جنرل لا اور بیچلرز آف لا۔ انہوں نے 1500 سے زیادہ لیکچرز مختلف عنوانات پر اردو، ہندی اور انگلش زبانوں میں دیے ہیں۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے اس اہم عنوان اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، اس پر روشنی ڈالیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ایڈوکیٹ فیض سے کہ وہ تشریف لائیں۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہے، رائٹس ہے، ادھیکار ہیں، اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں جو انہیں ادا کرنا ہے۔ عنوان 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ حقوق کیا ہے اور ذمہ داریاں کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے حقوق، رائٹس کیا ہے پہلے وہ رکھوں، اور پھر ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، اور خاص طور سے خصوصاً عورتوں میں، کہ ہر بار ایسا ہی عنوان کیوں رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہی حق بتائے جاتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں۔ مردوں کے بھی تو کبھی بتائے جائیں کہ یہ مردوں کے حقوق ہے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یاد رکھیے اس غلط فہمی کی شکار عورتیں نہ ہوں کہ وہ عمل نہیں کرتی یا ان میں بگاڑ زیادہ ہے، لہٰذا ہم بار بار ان کو ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک غلط فہمی کی عورتیں شکار نہ ہو کہ بھائی ہماری حق، ہماری ذمہ داریاں بار بار کیوں بتائی جا رہی ہے، مردوں کو بھی کبھی کہو۔ تو بہرحال آپ سے اس لیے گزارش کی جاتی ہے، آپ کو اس لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ آپ سے ہی پیدا ہوتی ہے، آپ سے جنم لیتی ہے۔ جتنے دنیا میں مرد اور عورتیں آتی ہیں وہ سارے کے سارے عورتوں سے ہی آتے ہیں۔ ماں کے ذریعے جو بچے دنیا میں آتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ عورتوں سے آتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ یہاں سدھر گیا تو آنے والی نسلیں اور جنریشن سدھر جاتی ہے، اور اگر یہاں عورتوں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی اور معاملہ بگڑ گیا تو آنے والی نسلیں بگڑ جاتی ہے، جس کو میں اپنے الفاظ میں یوں دہراتا ہوں بار بار کہ کسی بھی سماج کا سدھار اس کی عورتوں کا سدھار ہے،
اور کسی بھی سماج اور سوسائٹی کا بگاڑ اس کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔ اگر کسی سماج میں عورتیں سدھر جاتی ہے تو اس سماج میں سدھار آ جاتا ہے، اور اگر کسی سماج میں عورتیں بگڑ جاتی ہے، جو بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں فرمائی کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے ہی شروع ہوا تھا، مطلب جب وہ بگڑ گئی اس کی وجہ سے پورا سماج، سوسائٹی پوری خراب ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا احترام ہے۔ اسلام نے آپ کے بہت سارے حقوق دیے اور ساتھ میں بہت ساری رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں دیے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جو ہے، خواتین کو، عورتوں کو سدھارنا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کا سدھار سماج کا سدھار ہے، عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور چند باتیں میں آپ کے سامنے حقوق کے تعلق سے رکھوں، کچھ وضاحتیں ضروری ہے۔ اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اسلام پر سب سے بڑا الزام جو آج لگایا جاتا ہے وہ دہشت گردی کا ہے، ٹیررزم کا ہے۔ لیکن ٹیررزم سے پہلے جو سب سے بڑا الزام مسلمانوں پہ تھا، جو میڈیا میں اچھالا جاتا تھا بار بار، اس کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ تھا کہ مسلمان عورتوں کے حق نہیں دیتے ہیں۔ تو گویا اب عورتوں کے حق نہیں دیتے، سیکنڈ نمبر پر چلا گیا، فرسٹ نمبر پر ٹیررزم آ گیا۔ لیکن جب تک ٹیررزم کے نام پر مسلمانوں کو بدنام نہیں کیا جا رہا تھا، جو بات بار بار ہمارے تعلق سے کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام عورتوں کے حق نہیں دیتا، مسلمان عورتوں کے حق نہیں دیتے، ان کے پاس عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، عورتیں ان کے پاس بری مانی جاتی ہے، عورتیں ان کے پاس منحوس مانی جاتی ہے، عورتوں کو یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھتے ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی۔ تو یہ سب سے بڑا الزام تھا جو مسلمانوں پہ بار بار لگایا جاتا تھا کہ مسلمان اپنی عورتوں کو حقوق نہیں دیتے۔ پھر مختلف اسلامی احکامات کے ذریعے اس بات کو اچھالا جاتا تھا۔ آج بھی طلاق کا معاملہ ہو جائے کہ کتنا دیکھیے اسلام میں عورتوں کی کوئی حق نہیں ہے، بس جب مرد چاہے طلاق بول دیتا ہے اور بیچاری جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، اور عورت بیچاری اب آزاد ہوگی، نکل گئی اس کے نکاح سے، اب پریشان ہے، در در گھوم رہی ہے۔ اس طرح سے مختلف باتیں بتائی جاتی تھی کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے پیچھے کر دیا گیا ہے، ایجوکیشن سے پیچھے کر دیا گیا ہے، اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا الزام تھا۔ لیکن عورتوں کے حقوق کے بارے میں آج بھی دن رات باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام یہ حق نہیں دیتا اور یہ حق نہیں دیتا۔ آئیے چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا چیلنج بھی اپنے آپ میں، وہ یہ ہے، اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں اتنے حقوق کسی بھی مذہب نے، کسی بھی کلچر یا سویلائزیشن نے، کسی سبھیتا نے آج تک نہیں دیے۔ اتنے ادھیکار، اتنے حقوق، اتنے رائٹس اسلام نے عورتوں کو دیے، یاد رکھیے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، خود مسلمانوں کو اور خود خواتین اسلام کو کہ ان کے کیا حق ہے ان کو جاننا چاہیے، تاکہ جب کبھی ایسے الزام لگے تو وہ اس کا جو اچھے انداز سے جواب دے سکیں۔ اسی طرح جو ہے ویسٹ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جو اپنے آپ کو بہت آزاد، عورتوں کا حق دینے والا کہتے ہیں، وہاں ویسٹرن کلچر میں آج وہ عورت ماں تو بنتی ہے لیکن اس کا کوئی جو ہے شوہر نہیں ہوتا ہے۔ آج وہ کسی کی اچھی بہن نہیں ہوتی ہے، چونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بہن بھائی کون ہے، کون کس کی اولاد اور کس کے نہیں ہے۔ تو گویا کچھ حق تو ملے، لیکن ان حق کے ملنے میں اتنے حق ان کے مارے گئے کہ آج ویسٹرن کلچر میں یا ویسٹرن کنٹریز میں عورت ایک جیتی جاگتی لاش جسو کہیں گے ویسے اس کے حالات ہیں، اور اس کی روح اور جسم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے، آزادی کے نام پر۔ جب یہ چرچا چلنے لگا آزادی کے نام پر تو بڑی افسوس کی بات یہ ہوئی مسلمان عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئی، کہا ہاں ہمارے حق واقعی میں نہیں مل رہے تھے۔ آج دیکھو ویسٹرن یوروپ میں عورت کتنی آزاد ہے، وہ بھی کماتی ہے، آفس کے لیے جاتی ہے، اور وہ بھی مرد کے ساتھ جو چاہے کرتی ہے، کاندھے سے کاندھا لگا کے چلتی ہے۔ جو مرد کے حق ہے وہ عورت کے بالکل ایک جیسے حق ہے، بالکل جس کو کہیں گے ایکول نہیں، سملر بالکل رائٹس ہے، اور ساری چیزیں وہ ہیں۔ میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو رائٹس کی بات کرتے ہیں خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز میں، انہوں نے عورتوں کو مردوں کے برابر کر کے، جس کو کہیں گے سملر کر دیا۔ ایکول تو ہے اسلام میں بھی، عورت اور مرد ایک جو ہے ایکول ہے، لیکن سملر ایک جیسے نہیں ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ایکول ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جیسا کر دیا، نتیجتاً عورت ہی کماری، مرد کمانا چھوڑ چکے ہیں۔ کیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے؟ مجھے بتائیے، اگر میں یہ کہوں کہ عورت اور مرد دونوں کے حق برابر ہیں، تو کیا اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اگر رات میں گھر میں چور گھسے تو میں اپنی بیوی کو اٹھا کر کہوں چلو جاؤ بیگم لڑو اس سے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ مرد اور عورتوں کے حق برابر ہے، لہٰذا آج تم فائٹ کر کے آؤ، جاؤ چلو۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ایکول ہے، سملر نہیں ہے، مطلب برابر ہے لیکن بالکل ہو بہو رائٹس نہیں ہے، بالکل کہ ان کو 1 تو ان کو بھی 1، ان کو 2 تو ان کو 2، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو مختلف پیدا کیا، تو ان کی پیدائش کے اعتبار سے، ان کی ذہنیت کے اعتبار سے، ان کی جسمانی فزیکل صلاحیتوں کے اعتبار سے
رائٹس ایکول ہیں لیکن سملر نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ لا